اسلامک بینکنگ کس طرح ورکنگ کرتی ہے، کنونشنل بینکنگ کس طرح کرتی ہے. اب یہ دیکھنے کو تو عام آدمی کو سیم ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں اور آپ سے مہینے کا 50,000 روپے کرایہ لوں 1 کروڑ کا، تو اسلام کی نظر میں یہ سود ہے، کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. لیکن میں 1 کروڑ رقم کی بجائے 1 کروڑ کا مکان آپ کو دوں اور اس مکان کے 50,000 روپے مہینے کا کرایہ آپ سے لوں، تو یہ حلال ہے. اب دیکھنے کو دونوں چیزیں بظاہر سیم نظر آ رہی ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کموڈٹی کا. 1 کروڑ کے پیچھے 1 کروڑ کی رقم کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ سود ہے، ربا ہے. ویسے تو سود کا لفظ بدنام ہو گیا ہے، سود کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا. سود مند، فائدہ مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی اس کی جو ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن میں وہ ربا ہے، وہ بھی الربا، ایک خاص قسم کا ربا تھا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی نفسی اسے حرام کیا ہے، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کورولریز اسی طریقے سے سمجھنی ہوں گی. 1 کروڑ روپے کا کرایہ 50,000 روپے لینا سود، ربا، اور 1 کروڑ روپے کا مکان کسی کو دے کر اس کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ لینا حلال. کیوں؟ اس لیے کہ 1 کروڑ روپے اگر میں آپ کو دوں گا تو وہ کنزیوم ہو جائے گا، کہیں آپ لگائیں گے، آپ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا مکان دیتا ہوں تو مکان کنزیوم نہیں ہوگا، یوز ہوگا، اور جب مجھے واپس لینا ہوگا آپ مجھے واپس کر دیں گے. کوئی تھوڑی بہت اس میں کوئی سفیدی اتر گئی، کہیں پہ کوئی مرمت کروانی پڑ گئی، وہ الگ بات. ادروائز مکان تو اپنا اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے.